السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ محمد بن یونس فریابی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ابو سنان بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ میں جب اس کی تعزیت کو گیا تو بڑا رنجیدہ پایا۔ اس نے بتایا کہ جب میرے بھائی کو دفن کر دیا گیا تو میں نے قبر سے ایک آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ آہ میرا بھائی۔ میں نے یہ سن کر قبر کھودنی شروع کی تو پھر دوسری آواز آئی، ایسا نہ کر۔ چنانچہ میں نے مٹی برابر کر دی، لیکن پھر آواز آئی کہ آہ میرا بھائی۔ میں نے پھر کھودنا شروع کی، پھر تیسری آواز نے مجھے منع کر دیا۔ اسی طرح بار بار ہوا۔ جب میں اٹھ کر واپس جانے لگا تو قبر سے بڑی رکت انگیز آواز آئی، جس کو سن کر میں نے قسم کھائی کہ اب میں ضرور قبر کھود کر اپنے بھائی کی حالت دیکھوں گا۔ جب میں نے قبر کھود کر دیکھا تو میرے بھائی کی گردن پر آگ کا توق پڑا تھا۔ میں نے توق کو ہٹانا چاہا تو میری انگلیاں جاتی رہی۔ ابو سنان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کی 4 انگلیاں غائب تھیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، یقین جانو تم میں سے جو شخص اللہ کو جان لے گا اس پر کبھی عذاب نہیں آئے گا، اور جو خدا شناسی میں ناکام رہے گا تو سمجھ لو اس پر جہنم کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب تم ہی بتاؤ اس سے کیوں کر غافل ہو جاؤں جو مجھ سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں جس نے اپنے معبود حقیقی کو پہچان لیا وہ دوزخ کی آگ کے لیے ایک عذاب بن جائے گا، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں کوتاہی کی دوزخ کی آگ اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انتہائی خوبصورت 9 عمر کا لڑکا دکھائی دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر گھر میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھول کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ فتنہ چلا گیا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چلا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکلے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اے عبداللہ، تیرے دل میں کیا آیا تھا کہ دوڑ کر اندر چلا گیا؟ کیا تم نے اس کے متعلق کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فرمانے لگے، ایسے لڑکوں کی طرح شہوت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے۔ قاضی امام نے کہا کہ میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر حسین و جمیل لڑکے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری ایک روز حبیب حجمی کے گھر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے میں جو کی روٹی اور نمک تھا۔ خواجہ حسن بصری نے کھانا شروع کیا تو اچانک ایک ساحل آ گیا۔ حبیب حجمی نے خواجہ صاحب کے سامنے سے روٹی اٹھا کر ساحل کو دے دی۔ خواجہ حسن بصری کو یہ بات اچھی نہ لگی اور فرمایا، حبیب تمہیں شائستگی تو ہے مگر علم سے بالکل خالی ہو گیا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے سے روٹی اٹھا کر دینا اخلاقات کے خلاف ہے۔ اگر خیرات ہی کرنی تھی تو آدھی روٹی بھی دے سکتے تھے، وہی کافی تھی۔ حبیب حجمی خواجہ صاحب کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا، بلکہ دروازے پر نظریں جمائی رکھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک شخص ایک خوان تھال لے کر حاضر ہوا اور حبیب حجمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اس خوان میں مختلف قسم کے کھانے ہیں اور اس کے علاوہ یہ 500 درہم ہے۔ کھانا آپ کے ہر مہمان کے واسطے ہے اور یہ رقم آپ کے اخراجات کے لیے ہے۔ حبیب اجمی نے دونوں چیزیں لے لی اور خواجہ حسن بصری سے فرمایا کہ آپ کھانا تناول فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھی ساتھ شریک ہوں۔ چنانچہ بعد میں ان کے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہو گئے۔ دونوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اجمی نے خواجہ صاحب سے کہا، آپ میرے استاد اور پیر و مرشد ہیں، اس لیے آپ کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں، مگر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور تمہیں اجازت ہے۔ حبیب اجمی بولے، یا حضرت یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر رزق کے سلسلے میں یقین کامل رکھنے کا نتیجہ ہے، اور یہ بات مجھے آپ کی صحبت ہی سے ملی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔